السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست تسلیم الدین محمدی۔ اسلامک نالج 940 چینل میں آپ لوگوں کا سواگت ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے بات کرنے والا ہوں کہ بیسٹ اسلامک نالج کے بارے میں، یعنی بعض لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی کچھ بعض صورتیں ہیں، یعنی لوگ ڈائریکٹ خودکشی نہیں کرتے ہیں مگر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان دہ چیز میں ڈال دیتے ہیں، جس سے اس کی جان کے اوپر خطرہ ہو جاتا ہے اور اس کے جسم تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آئیے تفصیل سے جاننے کے لیے میں قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 195 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی جان کو خطرہ میں ڈالنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی بعض صورتیں اس طرح ہیں کہ بسا اوقات لوگ سماج و معاشرے میں خودکشی کر لیتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو کر کے وہ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جان کو گنوا دیتے ہیں، آتم ہتیا کر لیتے ہیں، چاہے اس کی کوئی بھی صورتیں اور شکل ہو سکتی ہے، وہ اپنے آپ کو گنوا دیتے ہیں۔ یہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ جسم اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا، یہ دی ہوئی امانت ہے، اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ نے یہ جسم کو دیا ہے اور اس کے متعلق ہمیں حساب لے گا، لہٰذا ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں یا اپنی جان کو خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار ڈالنے کی اختیار نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی دوسری صورت یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ اپنے گلا کو گھونٹ کر مار ڈالتے ہیں، یا پھر تیز دھار ہتھیار لے کر کے، تیز دھار آلہ وغیرہ لے کر کے اپنے گلا کو کاٹ ڈالتے ہیں، یا زہریلا دواؤں کا استعمال کر کے اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، یا زہر وغیرہ پی کر کے اپنے جسم کو برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے جسم کو تباہ اور برباد، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کے چند منٹوں یا چند گھنٹوں کے لمحات میں ہی اپنے جسم کو ہلاک کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی اونچی جگہ پر چڑھ لیتے ہیں، کسی پہاڑ پر یا کسی بلڈنگ پر، اور وہاں سے وہ چھلانگ لگا کر کے اپنے جسم کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، اپنی جان کو آتم ہتیا کر لیتے ہیں، یہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شریعت کے اندر قطعاً درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک صورت اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان ہمارے سماج و معاشرے میں کہ اپنی جان کو تو وہ ڈائریکٹ یعنی چند لمحے میں وہ ہلاک تو نہیں کرتا، مگر دھیرے دھیرے وہ اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنی جان کو موت کے گھاٹ اتار ڈالتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کسی نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنا، نشہ آور چیزوں کا استعمال کر کے انسان فوراً تو وہ ڈیتھ نہیں کرتا، فوراً تو وہ مر نہیں جاتا، مگر وہ اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ ہمارے سماج و معاشرے میں آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بالخصوص مسلم نوجوان نشے کی لت لگی ہوئی ہے، نشے اور چیزوں کا استعمال کر رہا ہے، گٹکا کھاتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں۔ اور یہ سروے بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے بستی اور بستیوں میں، مسلمانوں کے قالین اور کالونیوں میں، مسلمانوں کے ایریا میں شراب کے بوتلیں زیادہ پائی جا رہی ہیں، ہیروئن اور گانجا کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے بستی اور بستیوں میں، مسلمانوں کے علاقے میں زیادہ سے زیادہ ڈرگس پائے جاتے ہیں، ڈرگس کا استعمال ہو رہا ہے، ہیروئن اور اسمیک جیسے گندی چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جان اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو یہ جسم عطا کی ہے، یہ جان اللہ نے ہمیں جو دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کے متعلق اللہ تعالی ہمیں اور آپ سے ضرور باز پوچھ کرے گا۔ میرے بھائیوں، تو معلوم یہ ہوا کہ سگریٹ نوشی کر کے، شراب نوشی کر کے
اور نشے آور چیزوں کا استعمال کر کے لوگ اپنے جسم کو کھوکھلا کر دیتے ہیں، اپنے جسم کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ آج ہمارا نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے یاروں کے ساتھ، اپنے فرینڈز کے ساتھ سگریٹ پیتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں اور بڑا مزہ لیتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم سگریٹ پی رہے اپنے دوستوں کے ساتھ۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہم کتنا اچھا کام کر رہے۔ میرے بھائی کیا کر رہے ہو؟ کیوں تم اپنے جسم کو کھوکھلا کر رہے ہو؟ کیوں تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو؟ کیوں تم اس جان کو تم ہلاکت کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تم سگریٹ نوشی کر کے، شراب نوشی کر کے، ہیروئن اور گاجا کا استعمال کر کے اپنے جسم کو تباہ کر رہے ہو، اپنے اس جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی اسے منع فرمایا ہے۔ اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے، حکیموں کا یہ تجربہ ہے، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ آج کینسر جیسی خطرناک مرض کا ابتدا، کینسر جیسی بیماری کی جو ابتدا ہوتی ہے، اس کی شروعات ہوتی ہے، ہونے کا سبب ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے کہ نشے آور چیزوں کا استعمال کرنا، سگریٹ کا استعمال کرنا، گانجا کا استعمال کرنا، تمباکو کا استعمال کرنا، بیڑی کا استعمال کرنا، گٹکا کا کھانا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائی، یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، یہ حکیموں کا کہنا ہے کہ کینسر جیسے مہلک بیمار، کینسر جیسی خطرناک بیماری جو انسان کو انسان میں پیدا ہوتی ہے، تو بسا اوقات یہ بہت بڑا سبب بن کر کے آتی ہے کہ انسان نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے، تمباکو کھاتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، بیڑی پیتا ہے، اسی طریقے سے گٹکا وغیرہ کا استعمال کرنے کی وجہ سے کینسر جیسی خطرناک بیماری جنم لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت کرنے کا، اپنے آپ کو برباد کرنے کا ایک صورت یہ بھی ہے۔ اپنے آپ کو ہلاک کرنے اور اپنے آپ کو برباد کرنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بسا اوقات لوگ ڈپریشن کا شکار ہو کر کے مالی پریشانیوں کی وجہ سے وہ اپنے جسم کے کسی ایک حصہ کو وہ بیچ دیتے ہیں، حالانکہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے ہر حصہ کو، ہر پارٹ کو اس کے اصل مقام پر فٹ کر رکھا ہے، اور وہ جسم اور وہ مقام اور وہ حصہ اس کے جسم میں اپنے کام میں وہ متعین ہے۔ اس کے باوجود وہ اپنے جسم کے ایک حصہ کو کاٹ کر کے وہ بیچ ڈالتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کے جسم میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، خراب ہونے لگتا ہے، اور دھیرے دھیرے وہ اپنے جان کو، اپنے نفس کو تباہ اور بربادی میں، خطری چیزوں میں، خطرے کے جال میں پھنسا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا یہ تیسری شکل ہے کہ انسان اپنے جسم کا کوئی ایک حصہ کاٹ کر کے بیچ دے۔ مثلاً بس اوقات دیکھا جاتا ہے اور یہ بات سنی بھی گئی ہے کہ لوگ ایک کڈنی نکال کر کے بیچ دیتے ہیں، مالی پریشانی کی وجہ سے یا کسی اور چیزوں کی وجہ سے ایک کڈنی نکال دی، ایک ہاتھ کا کاٹ دیے، اپنے جسم کا کوئی حصہ بیچ دیے، اس طریقے سے اپنے جسم کا خون بیچ دیے کسی اور چیزوں میں۔ یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا، اپنے آپ کو برباد کرنے کا ایک صورت ہے، اور اسلام کے اندر قطعی طور پر یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر کے بیچیں یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں۔ یہ اسلام کے اندر قطعاً درست نہیں ہے میرے بھائی، یہ خودکشی ہے، یہ سوسائڈ ہے، اور سوسائڈ کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اس جسم کو اللہ کی امانت سمجھیں، اور اللہ کی امانت سمجھ کر کے اس جسم کی بھرپور ہم اس کی حفاظت کریں، اس لیے کہ اگر اس جسم کی ہم نے حفاظت نہیں کی، اس صحت کی آج ہم نے خیال نہیں کیا، تو یہی صحت چلی جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں اور آپ کو اس کا جواب دہی ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری طرف حدیث میں موجود ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے وصحتک قبل مرضک، کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اللہ نے آج ہمیں صحت مند بنایا ہے، تندرست بنایا ہے، صحیح سلامت بنایا ہے، ہم اس صحت کو پا کر کے اللہ کے شکریہ ادا کریں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی اس عمر کو گزاریں، اپنی اس صحت کو اللہ کی اطاعت میں لگائیں، نہ کہ شراب نوشی کرنے میں، سگریٹ نوشی کرنے میں، کباب نوشی کرنے میں، عیاشی میں، عیاری میں، مکاری میں۔ میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا، نشہ آور چیزوں کا لت لگانا، یہ اپنے آپ کو برباد کرنے، اپنی ایمان کو خراب کرنے، اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ اور برباد کرنے کا ایک سبب ہے میرے بھائی۔ تو آپ بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ تمام مسلم نوجوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں
کہ آپ نشے کے لت نہ لگائیں، اور اس جسم کو اللہ نے جو آپ کو امانت دی ہے اس جسم کا خیال رکھیں، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آپ ہمیشہ بچتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔